بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ سے مروی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے کہ جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد بچھڑے کی انہوں نے پوجا کی تھی، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن اور بعض یہودیوں کے نزدیک وہ 7 دن ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیت اس میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا، اور اگر ایسا کوئی عہد ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن کچھ ایسا ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے، حالانکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اس کے گناہ نے اس کا ہر طرح سے اسے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے قانون دے دیا گیا کہ یہودی ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کی نافرمانی کریں، آج لوگ یہی کئی ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی انسان جب پال لیتا ہے تو پھر وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ نہ چاہے اللہ بچائے ورنہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہودیوں کی وہ ذہن بدسازی جو ان کے بڑے سردار ان کے کرتے تھے وہ بات بتائی گئی کہ تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جو یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے یا 7 دن جہنم میں رہیں گے اور اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ آیت میں بتا دیا گیا، اور ایک قانون دے دیا گیا کہ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اس آیت میں جو گناہ کہا گیا مفسرین فرماتے ہیں اس گناہ سے مراد شرک ہے اور کفر ہے، اور اس کا احاطہ فرماتے ہیں اس کا کرنے سے یہ مراد ہے کہ اگر اس کی نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک پر ہی اس کی موت آ جائے تو یاد رکھیے گا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن مومن خواہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے گناہوں نے اسے نہیں گھیرا یعنی وہ گناہوں میں نہیں گرا ہوا تو یہ ایمان یہ سب سے بڑی یہ وہ نیکی ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالی اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے لیکن زندگی میں وہ گناہگار ضرور رہا، اللہ کی رحمت ہے کہ اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے کچھ سزا دے کر وہ پھر ہمیشہ اسے جنت میں ڈال دے۔ یہی آیت مبارکہ میں بتایا گیا۔ اب جو آیت مبارکہ آ رہی ہے آپ نے پیچھے سنا تھا کہ یہودیوں سے کیا عہد کے لیے اللہ نے کہا تھا اس عہد کو میرے یاد کرو، اور ہمارے لیے بھی اس عہد میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اس آیت کو
کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یہاں پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اس میں یہودیوں کو یاد کروایا جا رہا ہے، اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے یعنی بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا کہ عہد لے لیا تھا تم سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اسے تم نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ تم میں سے جو جتنے تھے سب کے سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی وہی عادت بتائی گئی کہ یہ بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں یہ اللہ کے احکام سے پھر جانا اور اللہ کے احکام سے منہ موڑنا یہ ان کا طریقہ ہے۔ آج بھی ان کا یہی عمل ہے، آج بھی، لیکن ہمارے حکمران ہمارے اوپر جو مسلط ہیں آج بھی ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ان کی فطرت میں یہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی یہی کیا اور یہ بھی یہی کرتے ہیں اور اب بھی جو باقی ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ بھلائی سے مراد یہ ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، تو سنیے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم کیا ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو پھر آج سے ہم اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بھلائی کریں۔ وہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جو ماں باپ کے لیے باعث تکلیف ہو، اپنے بدن اپنے مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ماں باپ کے پاس اٹھے بیٹھے ان سے گفتگو کرنے میں، دیگر تمام کاموں میں ماں باپ کا ادب بجا لائے۔ اسی طرح ان کی خدمت کے لیے اپنا مال اگر پیش کرنا پڑے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو ماں باپ کو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کو پیش کرو۔ جب انہیں ضرورت ہو تمہاری ضرورت ہو کہ میری اولاد میرے پاس ہو، تو قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ بھلائی میں یہ ہے کہ تم پھر ان کے پاس رہو، ان کے پاس موجود رہو۔ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو پھر تم ماں باپ کے ساتھ بھلائی یہ کر سکتے ہو کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، ان کے بلند درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو، ان کے لیے جنت اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی ہے۔ اگر ماں باپ مرنے سے پہلے اگر کوئی جائز وصیت کر گئے ہیں تو اسے پورا کرنا چاہیے، اور ماں باپ کے جن کے ساتھ تعلقات تھے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھا رکھنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ گناہ گار ہوں یعنی گناہوں کے عادی ہوں یا ماں باپ کسی بد مذہب کی وجہ سے ان کا عقیدہ خراب ہو گیا ہو تو پھر بھی ماں باپ کو نرمی کے ساتھ، اگر تمہیں علم ہے تم ان کی اصلاح کر سکتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اصلاح تقویٰ اور ان کو صحیح عقائد پر لانے کی اگر تم کوشش کر سکتے ہو تو یہ سب بھلائی میں یہ صورتیں ہیں جو ہمیں مفسرین نے بتائی۔ اور یہاں پر اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے
جہاں اللہ نے حقوق اللہ بیان کیے وہاں سب سے زیادہ حقوق العباد کا پورا یہ آیت میں چیپٹر ہے. اس کی اگر الگ الگ تفصیل کرے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس میں آپ کو حقوق العباد کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کہ چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے. حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، ہم میں سے مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درم اور ساز و سامان نہ ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے اعمال لے کر آئے گا. یعنی اس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، تمام اعمال اس نے کیے ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ جو اعمال ہوں گے وہ ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اگر اس کے حقوق والے جو ہوں گے ان کی لائن لگی ہوئی ہوگی تو فرمایا اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئی، یعنی نماز والی نیکیاں ختم، روزے والی ختم، زکوٰۃ والی ختم، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، میرے حضور فرماتے ہیں حقوق والے ابھی بھی ہیں کہ ان کو اپنا حق چاہیے، تو فرمایا ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس آیت میں یہ بھی کہا گیا لوگوں سے اچھی بات کہو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو. اس میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں اس آیت کے ضمن میں مفسرین ہمارے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں. کاش ہم غور کریں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا جو ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو ہم سب سوچ لیں کہ اس میں سے ہم کتنا اللہ کے عہد کو پورا کر رہے ہیں یا اللہ کے کتنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا. اب یہودیوں کو پھر ایک عہد آپ نے سنا ابھی آیت میں، اب دوسرا عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے دوسرا کون سا عہد لیا تھا. وہ آیت یہ دیکھیے کہ یہ والا ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا. پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا ان کے آباء و اجداد نے، لیکن قرآن کہتا ہے اگلی آیت میں انہوں نے کیا کیا. اب ان کا جرم سنیے. قرآن کہتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اس آیت کا صرف میں ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت ہو گیا 15 منٹ. میں صرف اس کی تفسیر کل بیان کروں گا، صرف ترجمہ غور سے سن لیجئے گا تو کل آپ کو تفسیر سمجھ میں آ جائے گی. پھر یہ تم ہی ہو کہ جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے. پھر قرآن کہتا ہے پھر یہ
تم ہی ہو کہ جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے بھی لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ یہودیوں کا پورا اس آیت میں بتایا گیا۔ یہ کیا تھا، انہوں نے کیا حرکت کی تھی، کیسے قتل کیا تھا، کل اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب